بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم مقاصد شریعہ. علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 47 ہے. آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ اول. آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے. پچھلے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کیے تھے، جس میں ان کا نام و نسب، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش، شیوخ، شاگرد، تصنیفات کا تعارف کیا تھا اور اس کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ساتھ الموافقات جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کا اختصار کے ساتھ تعارف کیا تھا. آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ بیان کریں گے. اور جیسے کہ پہلے بیان کیا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قبولیت دی ہے، اور خاص طور پر ان کی کتاب الموافقات جو علم مقاصد شریعہ میں اہم کتاب سمجھی جاتی ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. تو آج کے سبق سے ہم شروع کرتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات میں مقاصد شریعہ کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے تو تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے وہ ہے کہ جنہوں نے مقاصد شریعہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد کی دو قسمیں ذکر کی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شریعہ کو دو اقسام کی طرف منقسم کیا ہے، ایک قصد الشارع اور دوسرا قصد المکلف. ایک شارع کا مقصد اور ایک مکلف یعنی بندے کا مقصد. شارع کے جو مقاصد ہیں اس کی کئی اقسام انہوں نے ذکر کی ہے جو انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اور جہاں تک مکلف کا قصد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کا جو قصد ہے عمل میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر یہ باطل ہو جائے گا. اس کی اقسام آگے ذکر نہیں کی ہے، لیکن اس کے کئی مسائل ذکر کی ہے. زیادہ تر انہوں نے پہلی قسم جو قصد الشارع ان کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے. مکلف کا جو قصد ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل سے جو چاہتے ہیں مکلف بھی وہی چاہے. اگر مکلف کا قصد اس سے وہ نہیں ہوگا تو اس سے پھر جو شریعت کا مقصد ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. مثلا ہم پردے کو دیکھ لیں. پردے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اپنے عزت کی حفاظت کرے، یعنی عورت کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو لازم قرار دیا ہے تاکہ وہ پردہ کرے اور اس سے اس کی عزت محفوظ ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے. لیکن ایک عالم ہے، انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے یہ روپ اس لیے اختیار کیا تھا کہ لوگ اس پر ٹرسٹ کرے، اس پر اعتماد کرے کہ وہ ایک باپردہ خاتون ہے اور وہ مسلمان ہے. لیکن انہوں نے اس میں غیروں کے لیے جاسوسی کی ہے. تو اب آپ پردے کو دیکھ لیں. پردہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جس سے شارع کا جو مقصد ہے وہی مقصد جو بندہ ہے اس کا بھی ہونا چاہیے. تو صدر شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا جو قصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصد کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے. نکاح کو مشروع اس لیے قرار دیا تاکہ اس سے انسان کی نسل چلے. تو اب اگر اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نکاح میں ایسا قید لگانا کہ جو وقتی نکاح کے لیے ہو، جس سے مقصود نسل نہ ہو، تو وہ پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی کسی سے کہے کہ میں 1 مہینے کے لیے آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب ایک بندہ ہے، وہ نکاح کرتا ہے.
اور وہ ذکر یہ نہیں کرتا کہ میں 1 مہینے کے لیے نکاح کرتا ہوں، لیکن اس کا ارادہ ایسا ہی ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے نکاح کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ بھی اس قاعدے کے خلاف ہو جائے گا کہ بندے کا قصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصد کے خلاف ہے. تو بہرحال امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دو قسمیں ذکر کی ہے، ایک قصد الشارع، ایک قصد المکلف. یعنی شارع کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد، اور ایک ہے مکلف کا قصد. پھر اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شارع کا جو قصد ہے اس کی پھر آگے 4 قسمیں ذکر کی ہے، ان کی مشہور 4 اقسام ہیں. نمبر 1، قصد الشارع فی وضع الشریعت ابتداء لمراعات مصالح العباد فی الدارین. دوسرا ہے قصد الشارع فی وضع الشریعت للافہام. تیسرا ہے قصد الشارع فی وضع الشریعت للتکلیف بمقتضاها. چوتھی قسم ہے قصد الشارع فی وضع الشریعت لدخول المکلف تحتها. تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے ابتدائی طور پر شریعت کو جو وضع کیا ہے اس میں شارع کا قصد کیا ہے. تو اس میں شارع کا قصد ہے کہ انسان یعنی لوگوں کی دنیا اور آخرت کے مصالح کا خیال رکھنا. تو سب سے پہلے جو شارع کا مقصد ہے شریعت کو وضع کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے شریعت بنائی. تو شریعت میں شروع سے ہی شریعت نے مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے کہ دارین میں اس کو فائدہ ہوگا. اور یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تمام احکامات میں ایک ایک حکم میں مصلحت پیش نظر رکھی ہے. اور اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی طرف انہوں نے نسبت کی ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز میں مصلحت ہو. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام بندوں کی مصلحت کی رعایت ہے اور دارین میں ان کے لیے مصلحت ہے. دوسرے نمبر پر قسم ہے کہ شارع نے شریعت کے وضع کرنے میں افہام کا قصد کیا ہے کہ یعنی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک تو شارع نے مصلحت کا خیال رکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا. اور تیسرا مقصد شارع کا وضع شریعت میں تاکہ اس کو مکلف بنائے، یعنی لوگوں کو اس کا مکلف بنائے کہ آپ اس کے مطابق عمل کرو. چوتھے نمبر پر شارع کا قصد ہے وضع شریعت سے تاکہ مکلف اس کے تحت آ جائے، یعنی اس کے کا امتثال کرے. تو بہرحال یعنی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی قسم ہے شارع کے قصد، اس کی پھر آگے 4 قسمیں ذکر کی ہیں. انشاءاللہ آگے ان میں سے ہر ایک کی ہم تفصیل ذکر کریں گے. تو سب سے پہلی جو قسم ہے اس کا مطلب اور اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ شارع نے شریعت کو شروع سے جب وضع کیا ہے تو اس میں مصلحت کا خیال رکھا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں اس کا فائدہ ہوگا. اور امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے یہ ایک مسلم بات ہے، اور اس پہ اگر ہم دلائل ذکر کریں تو دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. چنانچہ وہ پھر تفصیل کے ساتھ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دلائل دیتے ہیں. سب سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ استقراء کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. یعنی ہم اگر شریعت کے احکامات کو تلاش کرے تو تتبع کرے تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بندوں کی مصلحت ہے، اور اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اختلاف نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے، چونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ ان کے پیش نظر ہر چیز میں مصلحت کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، لیکن آخر میں یعنی اس بحث کے آخر میں ہم اس کا مناقشہ کریں گے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں مصلحت پیش نظر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائے یا ڈرائے
تاکہ لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ ہو نبی کریم انبیاء کے بعد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہی ہے کہ ان کا مصلحت ہے کہ اللہ پاک پیغمبروں کو بھیجتے. تو پیغمبروں کے بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تم کو جہانوں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اب یہ رحمت بنا کر بھیجنا، یہ اس میں بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کا فائدہ مضمر رکھا ہے. اس لیے اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں اصل خلقت یعنی انسان کی اصل پیدائش کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا 6 دنوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا کام کون کرتا ہے. تو لہٰذا آسمانوں اور زمینوں کو، یہ سب چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بے فائدہ نہیں بنایا، یہ ایک اس میں مصلحت پیش نظر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو اجمال ہوا، یعنی پورے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مقصد کے لیے اس کو وضع کیا ہے. لیکن اگر ہم تفصیل میں جائیں تو پھر یہ تو اس کے دلائل پھر بہت زیادہ ہے. یعنی ہر حکم کی مقصد کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہے، لیکن چند ہم ذکر کرتے ہیں. چنانچہ وضو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے. تو اب دیکھ لیں طہارت یہ مقصد شرعی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کو مشروع قرار دیا. روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش کاموں سے اور منکر باتوں سے روکتی ہے. تو اس میں بھی نماز کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے. قبلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، آپ لوگ اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کرو تاکہ لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی الزام نہ ہو، دلیل نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ لوگ آپ کے خلاف کچھ نہ کہہ سکیں اور ایک جہت متعین ہو. اور جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ لعلی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. تو اس کا بھی مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ظلم کے دفاع کے لیے انسان جہاد کرتا ہے. اور اسی طرح آگے ہم اگر دیکھ لیں قصاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے ایک عقل والو، اگر تاکہ تم بچو. تو قصاص دیکھ لے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا قصاص، اس کا بدلہ لو. تو اس میں بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی محفوظ ہوگی، آئندہ کوئی اس طرح کا قتل نہیں کرے گا. تو اس میں مقصد شرعی یہی ہے. اسی طرح توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ اس لیے لیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو بہرحال شریعت کے جتنے بھی احکامات لے لے تو اس میں اگر تتبع اور تلاش کرے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ شریعت نے ان تمام احکامات میں مقاصد کو
پیش نظر رکھا ہے. اور بعض جگہوں میں تو صراحت کے ساتھ اور بعض جگہوں میں قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے ہم مقاصد شرعیہ کو نکال سکتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شرعیہ بیان کیا، جس میں ہم نے بیان کیا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مقاصد شرعیہ کو دو قسموں میں منقسم کیا ہے، ایک قصد الشارع اور ایک قصد المکلف. پھر قصد المکلف کا ہم نے مطلب بیان کیا، اور قصد شارع کی جو اقسام ہیں 4 قسمیں ہم نے وہ بیان کیے، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا مطلب اور اس کے دلائل ہم نے ذکر کیے. اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شرعیہ کا حصے دوم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی.